بے نمازی کی سزا۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز تمام اعمال میں افضل ہے تو عقل مند انسان اس کو خوب سمجھ سکتا ہے کہ اس کو چھوڑنا کس قدر نقصان دہ ہوگا اور اللہ کو کس درجہ ناپسند ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے الفاظ ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے دوسرے الفاظ ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب پہنچا۔ ایک روز صبح کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لپٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص پتھر لیے ہاتھ میں اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس پتھر کو اس لیٹنے والے انسان کے سر پر نہایت قوت کے ساتھ مارتا ہے اور اس پتھر کی چوٹ سے اس شخص کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ شخص وہ پتھر اچھل کر بہت دور جا پڑتا ہے۔ یہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر ثابت ہو جاتا ہے اور وہ شخص دوبارہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور اس کی چوٹ سے اس کا سر دوبارہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ تیسری بار اپنے پتھر کو لاتا ہے اور پھر مارتا ہے، اسی طرح بار بار کرتا تھا اور اس کا سر ہر دفعہ ٹوٹ کر جڑ جاتا تھا۔ میں نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ آدمی کون ہے اور اس کا جرم کیا ہے؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نمازیں چھوڑ کر سو جاتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے روز اس کو نجات نہیں ہوگی اور نہ اس کے پاس نجات کی کوئی سند سرٹیک ہوگی اور نہ اس کے پاس کوئی روشنی ہوگی، اور اسی حالت میں قارون یا حامان یا ابی بن خلف منافق کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ حکومت اور بادشاہت، ملازمت، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت یعنی دستکاری پر جو شخص ریاست اور حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو ملازمت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص تجارت اور کھیتی وغیرہ کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے وہ ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ شخص کھیتی بھی اور تجارت کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ جو شخص دستکاری میں لگ کر نماز چھوڑتا ہے وہ قارون کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ قارون دستکار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سخت غصے کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی، جن میں سے وہ یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بنانا اگرچہ تمہارے کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جائیں، نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ ملت اسلامی مذہب سے نکل جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے 2 یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تو اس بارے میں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، فرض نماز کسی صورت میں نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ
اپنے ذمہ داری اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اس قدر نقصان ہوا جیسے کہ اس کے بال بچہ سارا مال دولت چھن جانے کی وجہ سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 5 خصوصی عزتیں عطا فرماتے ہیں، اس کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قبر کا عذاب اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال دائیں طرف سے دیے جائیں گے، یعنی اس کی نجات ہوگی۔ ایسا شخص نہایت آرام میں ہوگا۔ سو جس کو ملا اس کا لکھا ہوا دائیں ہاتھ میں، وہ کہتا ہے کہ لیجئے پڑھو میرا لکھا۔ میں نے خیال رکھا کہ اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا، میرا حساب سو وہ ہیں۔ من مانے گزارتے ہیں۔ پارہ 29 آیت نمبر 4 اور ایسا نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بغیر سابق عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جو آدمی نماز میں قائلی سستی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے 15 نعمتیں مقرر ہیں، 5 دنیا میں، 3 مرتے وقت اور 3 مرنے کے بعد قبر میں، اور قبر سے نکلنے کے بعد حشر میں 3 سزائیں ہوں گی۔